بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں مٹی ڈالتے وقت کی دعا۔ جب مردے کو دفنانے جاتے ہیں اور اس وقت مٹی ڈالتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو قبر میں رکھا تو پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب مردے کو دفناتے ہیں مٹی ڈالتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اس دعا کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا، جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یتیم پر رحم کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کنجوسی کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ کنجوسی کرنا ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہیں۔ جس مال کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں، جس مال کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، نہیں تو میرے عزیز ساتھیوں یہ مال کل ہمارے لیے آفت و مصیبت بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، ایک شخص دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ شخص دوزخی ہے، وہ شخص دوزخی ہے۔ ہمیں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے، جب برتن منہ سے لگاتے تو بسم اللہ پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے
جب برتن منہ سے لگاتے تو بسم اللہ پڑھتے، اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے۔ اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پانی پینا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا، پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ اتارا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قرضہ نہ اتارے۔ اللہ کے راستے میں مارا گیا، پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ اتارا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قرضہ نہ اتارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔